الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی کی صورت میں ایک مختصر وقت ہمیں عطا کیا ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے جو اس مختصر وقت کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر لے۔ یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جس طرح کی روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورج نکلتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک دن میں سورج نکل آیا، اب اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا، دوبارہ پھر نکل آئے، وہ دن گزر گیا۔ سورج نکلتا ہے تو چھپ جاتا ہے، وہ دوبارہ آدمی وقت حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے اپنے وقت کو قیمتی بنا لے، اور قیمتی اسی صورت میں بنے گا جب آدمی اس وقت کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق خرچ کرے، اس وقت کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزارے۔ وگرنہ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان مجھے صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ نہیں یہ دیکھتا، یہ اپنی سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کی مثال جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے برف کی سی ہے۔ برف، ایک انسان ہے، گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے، اس کو ٹھنڈا پانی پینے کی ضرورت ہے تو بازار سے برف خرید کر لاتا ہے تاکہ ٹھنڈا پانی کر کے اس کو استعمال کر سکے اور اپنی پیاس کو بجھا سکے، اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکے۔ برف اگر وہ خرید کر لایا یا ویسے فریج سے اس نے برف کو نکالا، اگر تو وہ اس برف کو جو خرید کر لایا استعمال کر لے گا صحیح طور پر جہاں استعمال کرنا چاہیے، وہ تب بھی آہستہ آہستہ پگھل جائے گی اور پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر برف خرید کر لایا یا فریج سے نکالی اور باہر رکھ دی اور پانی ٹھنڈا نہیں کیا، تو کیا برف یہ دیکھے گی کہ یہی بیچارہ پیسے خرچ کے لایا ہے بازار سے مجھے اور میں نہ پگھلوں؟ وہ پگھلنے کے بغیر ایسے پڑی رہے، اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ برف لانے والا اس کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کا کام پگھلنا ہے تو وہ پگھلتی رہتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ مجھے صحیح استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اسی برف کو آپ گندے پانی میں ڈال دیں گٹر میں تب بھی پگھل جائے گی، صاف شفاف پانی میں پینے کے لیے ڈالیں اور پھر پانی کو استعمال کر لیں تب بھی پگھل جائے گی۔ آپ نہ استعمال کریں، کھلی جگہ پر رکھ دیں، وہ تب بھی پگھلتی رہے گی۔ وہ نہیں دیکھے گی کہ بھئی یہ بیچارہ مجھے استعمال کر رہا ہے یا نہیں، یا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس کا کام پگھلنا ہے، وقت کا کام گزرنا ہے۔ وقت نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی مجھے صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت کو جو گزر رہا ہے کس طرح استعمال کیا یا کیسے کریں یا کیسے کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی انسان کو ملی ہے، پتہ ہی نہیں کسی انسان نے کب مر جانا ہے۔ کسی انسان کی زندگی کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر کتنے سانس لے کر آیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جوانی میں لوگ مر رہے ہیں، بڑھاپے میں لوگ مر رہے ہیں، بچپن میں لوگ مر رہے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر موت واقع ہو رہی ہے۔ آج لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ بھائی جب جوانی ہو، جب لڑک پن ہو، تو جب صحت ہو، جب فرصت ہو، وہ تو کہیں اور کاموں میں خرچ کر لو۔ جب کسی کام کے نہ رہیں، بوڑھے ہو جائیں، پوتے ہو جائیں، نواسے ہو جائیں، اب جو ہے وہ کہتا چلو اب میں کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں۔
اب میں کچھ دین کا کام کرنا شروع کر دوں. جب کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر سوچتا ہے میں یہ کام کروں. لیکن یہ تو اس آدمی کے لیے جس کو یقین ہو کہ بھئی میں بڑھاپے کو پاؤں گا, اتنی زندگی مجھے مل جائے گی. وہ تو آدمی بڑھاپے میں نیک اعمال کر لے, لیکن جوانی کو اس امید پر خرچ کرنا کہ بھئی جب بوڑھے ہوں گے تو پھر جو ہے اچھے کاموں میں جو ہے اپنے وقت تو خرچ کریں گے, جوانی کے اندر جیسے چاہے خرچ کرتے رہیں. یہ تو وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ میں نے بڑھاپے کی زندگی پانی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان میں, اپنے دوستوں میں, اپنے احباب میں ہم نے دیکھا کہ جوانی کے اندر لوگ مر رہے ہیں, بچپن کے اندر لوگ مر رہے ہیں. آئے روز ہم اپنے حالات میں چیزیں دیکھتے ہیں, تو پھر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم جو ہے بڑھاپے کی زندگی پائیں گے؟ تو کیا جوانی میں جو وقت ضائع کر دیا ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1 فرمایا, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اس کو صحیح طور پہ خرچ کر لو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اب صحت ہے, صحت کی حالت میں آدمی زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے, تو اس کو غنیمت سمجھو, جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں کر لو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ پاک نے آپ کو فرصت دی ہے تو اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو, اللہ کو راضی کرنے والے. اور فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کے اندر آدمی جس طرح اللہ کی عبادت خشوع خضوع کے ساتھ کر سکتا ہے, توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے, تو جتنی مشقت عبادت میں جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں تو اتنی نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں تو صحیح کھڑا ہی نہیں ہو جاتا, صحیح رکوع اور سجدہ نہیں آدمی کر سکتا, تو پھر عبادت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ پاک نے اگر دی ہے اس کو قیمتی سمجھے, اور بڑھاپے کے آنے سے پہلے ہم جتنا وقت ہے اس کو قیمتی بنا لیں. 5ویں چیز حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا, مالداری کو محتاجی, فقر اور غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. اگر اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے, اس مال کو صحیح طور پہ خرچ کرو. اپنے مال کو لایانی, فضول, ناجائز, حرام کاموں میں خرچ نہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ مال بھی خرچ ہو جائے گا, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اپنے مال کو فقیری محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو. اس مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر لو, اللہ کی اطاعت کے مطابق خرچ کر لو. تو یہ 5 چیزیں ہوئیں جو آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. نمبر 1 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 3 فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 4 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 5 مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ 5 چیزیں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی, یہ بڑی ہی قیمتی باتیں ہیں. آپ کی ہر بات ہی قیمتی ہے, لیکن وقت کو قیمتی بنانے کے حوالے سے یہ بہت قیمتی باتیں ہیں. ان کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے. وقت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کے آثار دیکھ لیتا ہے, کیا میرا وقت ختم ہو گیا. اب پھر خواہش ہوتی ہے, ہائے کاش کچھ وقت ہوتا ہے میں نمازیں پڑھ لیتا, کچھ وقت مہلت ملتی میں عبادات کر لیتا, اللہ کی رضا والے کام کر لیتا. لیکن جب ایک انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد موت کے آثار آ گئے. اب کوئی نیک عمل کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے گا؟ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات میں وقت کو قیمتی بنانے کی بہت ہی بہترین باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے. اب انسان موت کے آثار دیکھنے کے بعد اس کو یاد ہے, ہائے میں نمازیں پڑھ لیتا, ہائے میں روزے رکھ لیتا,
آئے میں عبادات کر لیتا، قرآن پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، تسبیحات کر لیتا، میں ذکر اذکار کر لیتا، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ یا جب انسان قبر میں جائے گا پھر حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھر پچھتائے، ہائے میں نے زندگی ساری کہاں خرچ کر دی۔ اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جس طرح کے بعد جو مرنے والے ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مرنے والے خواہش کریں گے، ہاں جی، کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ہمیں بھیج دیا جہاں ہم جا کے نیک اعمال کریں۔ اس وقت خواہش کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج اللہ پاک نے ہمیں یہ 5 چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ پاک نے ہم کو صحت دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں فرصت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب دی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنا لیں۔ یہ وقت جو گزر جاتا ہے ہاتھ نہیں آتا۔ جو اہل دانش عقل مند لوگ ہیں انہوں نے وقت کو اپنا بہت قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ بعض عقلاء دانشور حضرات کہتے ہیں الوقت حیات، جو وقت ہے یہ اصل زندگی ہے۔ وقت کیا ہے؟ زندگی۔ حضرات نے کہا کہ وقت جو ہے یہ سونا ہے، وقت سونا ہے۔ جس طرح آدمی سونے کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اسی طرح اس کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سونے سے مراد وہ سونا نہیں جو لمبی تان کر سو جائے، آدمی بہت لمبا عرصہ سویا رہے، نہیں۔ وقت پر سونا اگر ہو تو وہ سونا ہے، اگر وقت پر سونا نہ ہو، بے وقت سونا ہو، تو ایسا سونا نہیں ہے۔ جو ایسا سوتا ہے تو وہ کھوتا ہے، کمالات کھو دیتا ہے، اپنا وقت کھو دیتا ہے، اپنا قیمتی سرمایہ کھو دیتا ہے۔ جو بے وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ سونا بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اس لیے سوتا ہے کہ یار میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ سونے کے بعد جاگوں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کر سکوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے میں اللہ پاک کو راضی کر سکوں۔ طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے سوتا ہے، اور ایک مقصد بنا کے سوتا ہے کہ بس پڑا رہوں گا جب تک کوئی زبردستی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ بے وقت سونا ہے، اور یہ بے مراد سونا ہے، بے مقصد سونا ہے۔ ایسا جو آدمی سوتا ہے تو پھر وہ کھوتا ہے، یا اپنے کمالات کو کھو دیتا ہے، اپنے قیمتی سرمایہ کو کھو دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آخر میں پچھتاوا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔